أصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حبه بعد از خدا بزربته قصة مختصر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن ناطق قرآن تو چڑھے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا
کربل کو جانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے، چھوڑ کرتے تیرا کربل کو جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، چھوڑ کرتے تیرا کربل کو جانا یاد ہے، سجدے میں آقا گئے اور کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے اور کندھوں پہ چڑھنا آپ کا، اور مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، چھوڑ کرتے تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اے حسین
گوشائے جگر بطول اے حسین ابن علی اے گوشائے جگر بطول کربل میں جا کے وہ تیرا سر کو کٹانا یاد ہے کربل میں جا کے وہ تیرا سر کو کٹانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرتے بات تیرا کربل کو جانا یاد ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ التحیۃ والثناء آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اور منقبت امام علی مقام پڑھنے تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ دا بلکہ ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء دی عظمت شہداء دے مقام اور شہداء دی شان اور رفعت و بلندی نو بیان فرمایا ہے اور اساں ذکر کرنا ہے شہدائے کرب و بلا اور بالخصوص امام علی مقام نور نظر علی المرتضیٰ جگر گوشائے سیدہ فاطمہ الزہراء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا حضرات محترم میدان کربلا دے اندر آل رسول دے اوپر جڑا ظلم و ستم کیتا گیا وہ ظلم و ستم ایسا عظیم سی کہ جس دی وجہ تو زمین و آسمان تے تاریکی چھا گئی اندھیرا چھا گیا روشنی ختم ہو گئی علامہ امام ابن حجر اسقلانی امام بیہقی حافظ ابو نعیم علامہ ابن کثیر علامہ ابن حجر مکی علامہ جلال الدین سیوطی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
اور دیگر جلیل القدر ائمہ اور علماء اعلام نے اپنی معتبر تصانیف دے اندر یہ روایات اور یہ حقائق نقل کیتے نے، جنہاں دے وچوں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ دی دلائل النبوہ سیرت دی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اے میرے سامنے موجود ہے۔ ساریاں نو لے کے آنا بھی کتاباں نو مشکل ہے، تو اس واسطے میں ایک تے ہی اکتفا کیتا ہے، تے نالے منن والیاں نو ایک دی بھی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، اس زبان تے اور گل تے یقین رکھتے نے۔ ثبوتاں دی لوڑ اوتھے پوندی ہے جتھے اگوں کوئی نہ منن والا ہووے، لیکن چونکہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، تو اس واسطے کچھ نہ کچھ آٹے وچ نمک دے برابر حصہ جڑا ہے وہ میں ڈال لینا وا، تاکہ کسی نو منہ کھولن دا موقع نہ ہی ملے تو وہ بہتر ہے۔ حضرات محترم، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے آل پاک، اہل بیت پاک، صاحبزادیاں پاک، سید زادیاں دے اوپر جو امتحان آیا، اور جدوں کربلا دے میدان دے اندر شہادتاں ہو گئیاں، یار پکے سارے چلا چلو، کیوں لوگوں نے گرمی مار دو، بجلی جو ہے چلا چلو کھائی نہ لو۔ قاضی مویا قضا نال سکے نانو نہیں مارو، رب دی رضا نال میرے تو چلو بند کیتا ہی، انہاں دے اتنا کرو یار۔ حضرت نظرہ ازدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماندیاں نے کہ کربلا دے اندر 10ویں محرم نو جدوں شہادتاں ہو گئیاں، چونکہ اج اسی ذکر اس تو بعد دا کرنا ہے کہ 10 محرم جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقا شہید ہو گئے، تو اس تو بعد دی جو صورتحال سی اس دے بارے اج اسی گفتگو کرنی ہے۔ حضرت نظرہ ازدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماندیاں نے، امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوت دے اندر اس بات کو 6ویں جلد لکھیا ہے، لما قتل الحسین، جدو امام حسین نو شہید کیتا گیا، ہویا کہ آسمان تو خون برسنا شروع ہو گیا، آسمان تو خون دی بارش ہوئی، اور فرماندیاں نے کہ صبح نو جدوں اسی اٹھ کے ویکھیا، رات گزری تو صبح نو ساڈے گھڑے مٹکے برتن انہاں ساریاں دے اوپر خون ہی خون سی۔ جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا، اور اس دی وجہ بھی میں اگے جا کے عرض کرنا ماں، اسی طرح حضرت امام زہری فرماندے نے، امام بیہقی نے اس بات میں بھی لکھیا ہے دلائل النبوت دے اندر، تہذیب التہذیب دے اندر بھی یہ بات موجود ہے،
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین دے اندر بھی اس بات نو نقل فرمایا ہے کہ جس دن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا اس دن بیت المقدس دے اندر جس پتھر نو بھی اٹھایا جاندہ سی اس پتھر دے تھلیوں ہی خون جاری ہو جاندہ سی، جیڑا پتھر چکیا جاندہ سی اس سے پتھر دے تھلیوں خون آن لگ پاندہ سی، آسمانہ تو بھی خون دی بارش ہو رہی ہے اور زمین تو بھی خون نکل رہا ہے۔ وجہ کی کہ شہادت حسین تے آسمان بھی رو رہا ہے تے زمین بھی رو رہی ہے۔ اتنا عظیم سانحہ پیش آیا میدان کربلا دے اندر، اور ایسا عظیم امتحان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا کہ جس دے اوپر زمین و آسمان بھی غم زدہ ہو گئے، اور حضرت ام حبان وہ فرماندیاں نے یوم قتل الحسین ازلمت علینا ثلاثا کہ جدوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا تے 3 دن تک ساڈے تے اندھیرا چھا گیا سی، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا کیوں نہ چھا جاندہ؟ نبی دے نور العین نال جڑا سلوک کیتا گیا سی، نبی دی آل دے نال جڑا ظلم کیتا گیا سی، اے اس دی وجہ سی کہ فرماندیاں نے 3 دن تک اندھیرا چھا گیا، اور جڑا بندہ اپنے منہ تے زعفران وغیرہ خوبصورتی واسطے لگاندہ سی ان دا منہ جل جاندہ سی۔ اس دن جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے، اور فرماندے نے اس روز بیت المقدس دے وچ جیڑا بھی پتھر چکیا جاندہ سی اس سے پتھر دے تھلیوں ہی خون جاری ہو جاندہ سی۔ 3 روایتاں آپ حضرات نے میں سنائیاں نے۔ چوتھی روایت خلف بن خلیفہ وہ اپنے والد تو روایت کردے نے، کہندے نے کہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا تے سورج نو گرہن لگ گیا، یعنی بے نور ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، دن دے اندر ستارے نظر آن لگ پے۔ آپ نے پتا ہے گا ستارے غروب نہیں ہوندے، جدو سورج طلوع ہوندا ہے نا تے سورج دی روشنی دی وجہ تو چونکہ سورج دا نور زیادہ ہوندا ہے تے او دے سامنے پھر ستارے جڑے نے وہ نظر نہیں ہوندے۔ جدو پھر شام نو سورج غروب ہوندا ہے اسی ٹائم ستارے جڑے نے وہ نظر آنا شروع کر دیندے۔ تو فرماندے نے کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ سانو ستارے نظر آن لگ پے، ایسی کیفیت بن گئی۔ اور کی ہویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دی اوپر آسمان سرخ ہو گیا، سورج نو گرہن لگ گیا، ایتھوں تک کہ دن دے وقت بھی ستارے نظر آئے اور لوگ اے سمجھن لگ پے کہ کدھر قیامت آ گئی ہے۔ ایسا ماحول پیدا ہو گیا، لوگوں کے اندر اتنا خوف، اتنا ڈر پیدا ہو گیا کہ دن دہاڑے رات دا سماں، دن دہاڑے ستارے نظر آ رہے ہیں، آسمانہ تے خون نظر آ رہا ہے، زمین تو پتھر چکو خون نظر آ رہا ہے، تو لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ کدھر قیامت تے نہیں آ گئی۔ اور امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ان الدنیا ازلمت ثلاثت ایام، آپ فرماندے نے امام
اس نو ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ دے اندر لکھیا ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جڑے بڑے عظیم تابعین نے وہ فرماندے نے کہ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا ہے. 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا ہے, نور ختم ہو گیا اور پھر آسمان دے اوپر سرخی ظاہر ہوئی. پھر اگے کی فرمایا وَلَقَدْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ وَمَا بَقِيَ أَثَرَهُ فِي الثِّيَابِ. فرماندے نے کہ بے شک آسمان نے خون برسایا اور خون دی بارش دی سرخی ساڈے لباس اور کپڑیاں دی اوپر ظاہر ہو گئی. سانو بالکل صاف نظر آਉਂਦਾ سی کہ ساڈے کپڑیاں اتے خون ہے. انج فرماندے نے کہ آسمان نے بھی خون دے آنسو بہائے, زمین نے بھی خون دے آنسو بہائے کہ جدوں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے. اسی طرح امام بیکی نے دلائل النبوہ دی 6ویں جلد اندر اس بات کو لکھیا ہے صفحہ نمبر 472 دے اوپر کہ حضرت علی بن مسہر وہ اپنی دادی تو بیان کردے نے, یعنی علی بن مسہر کہندے نے کہ میں اپنی دادی کولوں یہ گل سنی کہ میری دادی بیان کردیاں نے کہ میں اس وقت چھوٹی سا جدوں واقعہ کربلا ہویا تے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا تے کئی روز تک آسمان تو خون برسدا رہا. کئی روز تک آسمانہ تو خون برسدا رہا. کیوں؟ اس صرف اس واسطے خون برسدا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیتا کہ حسین دی قربانی اتنی عظیم قربانی ہے اور حسین پاک اور انہاں دیاں بچیاں نو اتنی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا ہے کہ جنہاں دا زمین نو بھی افسوس ہے تے آسمان نو بھی افسوس ہے. اور بعض مورخین نے تے اتھوں تک لکھیا ہے کہ 7 روز تک آسمان رویا, 7 روز تک خون برسدا رہا, خون دے نشانات ظاہر ہوندے رہے اور اس دے اثر دے نال دیواراں تے عمارتاں جڑیاں سن او رنگین ہو گئیاں سن. اس خون دے اثر نال جڑا خون آسمان تو برسدا سی. اور فرماندے نے کہ اس خون دے اثر دے نال کپڑے تے دروازیاں دے نال اگے لگے ہوئے پردیاں تے بھی اس خون دا اثر ظاہر ہوندا سی جڑا خون شہادت حسین تے آسمان تو برسدا رہا. گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ. بلکہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء دے اندر اس بات کو لکھیا ہے. آپ فرماتے نے کہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا نا تے 7 دن تک دنیا تاریک رہی ہے, دنیا تے اندھیرا چھایا رہا ہے. دیواراں دے اوپر دھوپ دا رنگ جڑا سی او زعفرانی نظر آندا سی, سفید نہیں سی. دھوپ دا رنگ کچھ ہور ہی نظر آندا سی. سورج دا نور کم ہو گیا. اور فرماتے نے کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم نو جدو امام پاک شہید ہو گئے نے تو اس وقت سورج نو گرہن لگ گیا اور 6 مہینے تک آسمان تے سرخی ظاہر ہوندی رہی. 6 مہینے تک او آسمان دا آنسو بہانا, آسمان دا خون برسنا, 6 مہینے تک او سرخی ظاہر ہوندی رہی. 6 مہینے تو بعد او سرخی غائب ہو گئی. لیکن امام سیوطی فرماندے نے اج بھی جدو سورج ڈوبن لگدا ہے تو سرخی ظاہر ہوندی ہے. اج بھی جدو سورج ڈوبن لگدا ہے تو سرخی پھر بھی ظاہر ہوندی ہے. رب نے اتنا نشان باقی رکھیا ہے لیکن وہ خون برسنا جڑا ہے وہ بند ہو گیا. تو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دا آسمان نو سرخ کرنا اور خون دی بارش برسانا اور اے
اللہ دے بہت زیادہ ناراض ہون دی علامت ہے، رب دے غضبناک ہون دی علامت ہے کہ اللہ تعالی یزیدیاں دے اوپر اتنا غضبناک ہے کہ آسمانہ زمینہ تو خون ظاہر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ فرماند نے عموماً عام بندیاں میں بھی یہ چیز پائی جاندی ہے کہ بندہ غصے چوے نا بیاں یہ دیئے تو اکھا میں خون اترے آئے بڑا کاوڑتے غصے چے۔ فرماند نے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کی وجہ تو زمین تو بھی خون ظاہر کیتا، آسمانہ تو بھی خون ظاہر کیتا۔ کیوں؟ اللہ دا قانون سی، اس قانون دی بنا تے قیامت نے اپنے وقت تے آنا سی، لیکن رب نے آسمانہ تے خون نو ظاہر کر کے دسیا کہ میں رب نو اپنے محبوب دیاں نواسیاں دی قتل دا غضب کتنا ہے اور جلال کتنا ہے، اور میں رب ان لوگاں تے ناراض کتنا وا جنہاں نے میرے نبی دی آل نو تکلیف پہنچائی ہے، جنہاں نے میرے نبی دی آل نو دکھ پہنچایا ہے۔ اسی طرح امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ بے شک اج بھی آسمان تے دیگر تو پیچھے سورج غروب ہون تو پہلے جڑی سرخی ظاہر ہوندی ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو پہلے نہیں سی ہوندی۔ جدوں دا امام علی مقام نو شہید کیتا گیا ہے تے آسمان تے خون دا اثر ظاہر ہویا، سوائے کے محرقہ دے اندر امام ابن سیرین دا فرمان ہے، ابن حجر مکی نے لکھیا ہے کہ ادو تو اے سرخی جڑی آسمانہ دے اوپر قائم ہے۔ تو گرامی قدر حضرات ذرا توجہ فرمانا، امام علی مقام سیدنا امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت اور شان دا اندازہ کرو کہ بے دردی دے نال ظلم زیادتی دے نال پیاسیاں رکھ کے میرے نبی دیاں نواسیاں نو میرے نبی دیال نو شہید کیتا گیا۔ میرا رب اتنا ناراض ہویا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دی اوپر خون نو ظاہر فرما دیتا، آسمان تے سرخی خون دی ظاہر ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عیینہ اور روایت کر دینے تہذیب و تہذیب نو اٹھا کے ویکھ لو، او دی اندر بات موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محمد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سر الشہادتین دے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی ہے، اس وقت حالات اس قسم دے ہو گئے سن کہ گوشت بھی اگر رکھیا ہوئے آنا تو وہ بھی انج ہو گیا سی جویں سواں پئی ہوندی ہے، ہر چیز کا ذائقہ بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا جلال نازل ہویا ہے کائنات دی اوپر۔ جدوں امام علی مقام نو شہید کیتا گیا، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ دا محبوب بھی ناراض نے۔ جمیل بن مرہ فرماندے امام بہقی دی دلائل النبوہ میرے سامنے موجود ہے، اس دن در امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، آپ فرماتے ہیں کہ جمیل بن مرہ نے روایت کیتا، اصحاب عبالا فی اسکار الحسین، کہ جدوں یزید لشکر نے لشکریاں نے یزیدیاں نے کربلا دے واقعے تو بعد آپ دی شہادت تو بعد آپ دے اونٹاں نو پکڑ لیا۔ مسئلے نو ایتھے سمجھنا ہے، اصحاب ابلا فی اسکار الحسین یوم قتل فنحروها وطبخوها۔ فرماندے نے کہ جدوں یزیدی لشکر والیاں نے 10ویں محرم نو امام پاک دی شہادت تو بعد آپ دیاں اونٹاں نو پکڑ لیا تے اونٹاں دے وچوں ایک اونٹ نو ذبح کیتا، آپ دیاں سواریاں دے وچوں اونٹاں دے وچوں اہل بیت پاک دیاں اونٹاں دے وچوں ایک اونٹ نو ذبح کیتا۔ معلوم ہویا اوتے اونٹ سن، گھوڑے نہیں سن۔ مسئلے نو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اونٹ نو ذبح کیتا ہے، سواریاں پکڑ لیا گئیاں، اونٹاں دے وچوں ایک اونٹ نو ذبح کیتا گیا۔ تے کی ہویا؟
جمیل بن مرہ فرماندے نے جدوں ذبح کیتا گیا کھانا تیار کیتا گیا جو کھانا انج کڑوا ہو گیا جویں اندرائن دے پھل ہوندے نے یعنی جویں تما ہوندا ہے تما کڑوا انج او گوشت کڑوا بن گیا جڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی سواریاں دے وچوں ایک سواری نو ذبح کیتا گیا یزیدی کوئی بھی کھا نہیں سکیا میرے رب نے اس بات نو گوارا نہیں فرمایا کہ میرے نبی دی آل دیاں سواریاں تے اے بے ایمان اس نو کھان یعنی زمین بھی افسوس دا اظہار کر رہی ہے غم دا اظہار کر رہی ہے آسمان بھی غم دا اظہار کر رہا ہے اور جناب من سواریاں بھی اونٹ بھی غم دا اظہار کر رہے ہیں بلکہ ساریاں چیزیں ہی نہیں میرے نبی خود بھی غم دا اظہار کر رہے ہیں سنو جناب من امام بیکی نے دلائل نبوت نقل فرمایا ہے امام حاکم نے نقل فرمایا ہے صاحب مشکات نے نقل فرمایا ہے صاحب تہذیب و تہذیب نے نقل فرمایا ہے ذخائر العقبہ والیاں نے نقل فرمایا ہے امام بکری نے تاریخ الخمیس دی اندر اس ایک دن ایسا آیا کہ دوپہر دا ٹائم ہے میں قیلولے واسطے دوپہر دا ٹائم ہے کہ میں سو گیا وہاں جدوں ستا وہاں تے خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی ہے ابن عباس کی فرمان دینے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرن نائم ذات یوم بنصف النہار ابن عباس فرمان دینے دن چٹے دوپہران دا ٹائم ہے میں اپنے گھر دے اندر ستا وہاں تے خواب دے اندر میں آمینہ دلال دی زیارت کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی اشعث اغبر بیدہی قارورتا فیہا دمن فرمان دینے کہ میں کی بیکیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک شیشی ہے حضور دے ہاتھ کی ہے ابن عباس فرمان دینے دوپہر دا ٹائم میں حضور دی زیارت میں نے ہوئی ہے تو میں کیوے کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے اج یہ بندہ سفر تو ہوندہ ہے انج میرے نبی دے بال بکھرے ہوئے نے زلفہ مبارکہ تے گرد و غبارے کہ ہاتھ دے اندر ایک شیشی ہیں جدے اندر خون موجود ہے ابن عباس فرمان دینے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا هَذَا میں عرض کی تھی سونیا مدینے دیا تاجدارا میرے ماں باپ قربان جان تو اڈے تو اے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر کیے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس اے میرے ہاتھ دے اندر ایک شیشی ہے ان دے اندر میرے حسین دا خون موجود ہے فرمایا ابن عباس اس شیشی دے اندر میرے حسین تے انہاں دے ساتھیاں دا خون ہے میں صبح تو لے کے ہون تک میدان کربلا دے اندر رہا وہاں اپنی آل دا خون جمع کردہ رہا وہاں اپنی آل دیاں قربانیاں بیندہ رہا وہاں کہ میرے سینے تے کھیڑن والا حسین اج اللہ دے نام تے صبر کیویں کردہ ہے پیا ویکھدا رہا وہاں میریاں زلفانل کھیڑن والا حسین اج دا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا سارا کچھ ملاحظہ کیتا ہے کہ انہاں دا خون جمع کر کے آیا وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میں اٹھیا چند دنوں تو بعد میں اس تاریخ اور اس وقت نو یاد رکھیا جدو میں نو خواب آئی سی فرماندے نے چند دنوں تو بعد پتا چلیا کہ امام حسین شہید ہو گئے نے فرماندے نے جدو میں پشا گنتی کی تھی تو وہی روز 10ویں محرم دا دن بندا سی جدو میں نو خواب نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام ادو میدان کربلا دی اندر اپنی نواسیاں دے کول موجود نے توجہ فرمانا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کربلا دے میدان اچنے
ابن عباس بھی فرما رہے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دینے پہ احیاء العلوم دے اندر ہے کہ حضرت ابن عباس فرما دینے ایک روز میں نیند تو بیدار ہویا، جی میں میری آنکھ کھلی تو فرمان لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل خانہ نے پوچھا ابن عباس اے نبی دے چچا زاد بھائی کی ہویا ہے، اٹھ دیا نالی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہو، کی بنیا؟ ابن عباس نے فرمایا اج امام حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، اج حسین لجپال نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا توانو کیویں پتہ لگا ہے؟ فرماندے نے میں خواب وچ نبی پاک علیہ السلام نو دیکھیا ہے، گرد و غبار آپ کی زلفاں مبارکان دی اوپر، ہاتھ دے اندر شیشی بھی موجود ہے۔ اور فرماندے نے امام ابن کثیر نے لکھیا ہے حضرت ابن عباس فرماندے نے جدو میں خواب ویکھیا سی اس تو 24 دن بعد میں نو پتا چلیا کہ امام حسین شہید ہو گئے نے، پتا چلیا میرے کریم آقا علیہ السلام کول موجود نے۔ اگلی بات بھی روایت اگلی بھی سنو، پھر میں ایک سوال دا جواب دیاں گا۔ مشکات دے اندر روایت موجود ہے، تہذیب دے اندر روایت موجود ہے، البدایہ دے اندر روایت موجود ہے، ذخائر العقبہ دے اندر روایت موجود ہے، تاریخ الخمیس دے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتب دے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او فرما دیا نے انہاں دی روایت ہے، جناب سلمہ بیان کرن والیاں او فرما دیا نے کہ ایک دن میں چلی تے چلدی نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ دے کول گئی، جنی جان والیاں بھی سلمہ نے تے جنہ دے کول گئیاں نے او ام سلمہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ نے۔ جناب سلمہ فرما دیا نے میں حضور دی زوجہ محترمہ دے کول گئی تے میں کی دیکھیا ہے رو رہیاں نے، آنسو بہا رہیاں نے، تے میں پوچھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ما یبکی کی؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبکا وعلا رأسہی ولحیتہ التراب۔ ام سلمہ فرما دیا نے نی سلمہ کی پوچھنی ہے، میں تھوڑی دیر پہلے خواب دے اندر آمینہ دے لال دی زیارت کیتی ہے، فاطمہ دے بابا جان دی زیارت کیتی ہے، تے اس حالت کیتی ہے یبکا کہ ویکھیا ہے حضور دی آنکھاں وچ آنسو نے، میرے نبی آنسو بہا رہے نے، میرے نبی رو رہے نے، وعلا رأسہی ولحیتہ التراب، میرے نبی دے سر انور تے بھی گرد و غبار ہے، میرے نبی دی داڑھی مبارک تے بھی گرد و غبار ہے، جویں سفر دے آثار ہوندے نے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ فرما دیا نے میں خواب جو پوچھیا سونیا مدینے دیا تاجدارا اج کس حال چ ویکھ رہیاں؟ سر انور تے بھی گرد و غبار، داڑھی مبارک تے بھی گرد و غبار، اکھاں دے اندر آنسو نے، رحمت للعالمین۔ سوچو تے صحیح میرے بھائیوں، او روندیاں نو چپ کران والے نبی نے، او روندیاں نو ہسان والے نبی نے، او رحمت بن کے آن والے نبی نے، ساریاں دے سر تے دستے شفقت رکھن والے نبی نے، اج آپ رو رہے نے۔ سوچو کتنی تکلیف پہنچی ہوئے گی، کتنا دل نو دکھ پہنچیا ہوئے گا، قلب اطہر نو کتنی اذیت پہنچی ہوئے گی۔ ام سلمہ فرما دیا نے میں پوچھیا سونیا اج کی حالت ہے؟ گرد و غبار نظر پہ آتا ہے۔ قالا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدت قتل الحسین آنفا، اے میری بیوی ام سلمہ میں ہن میدان کربلا وچوں آ رہا،
میں ہونے میدان کربلا دے وچوں آ رہا ہاں۔ اے میری بیوی ام سلمہ، میں اپنی اکھاں دے نال اپنے حسین نو شہید ہوندیاں ویکھیا اے، میں اپنی اکھاں دے نال علی اکبر نو شہید ہوندیاں ویکھیا اے، میں اپنی اکھاں دے نال اونو محمد نو شہید ہوندیاں ویکھیا اے۔ نہیں اے میری بیوی ام سلمہ، میں کربلا دے میدان دے اندر رہ کے اپنی نواسی زینب دے اونو محمد نو قربان ہوندیاں ویکھیا اے، میں ننھے علی اصغر نو حسین نو اٹھا کے قربان کردیاں ویکھیا اے۔ اے ام سلمہ، سارا دن میں کربلا دے اندر رہیا واں تے ویندا رہیا واں اج نبی دے نواسے اپنے رب دے نام تے قربان کیویں ہو رہے نے۔ اے ام سلمہ، میرے اکھاں دے وچ آنسو جڑے نے او غم حسین دے نے، میری اکھاں دے وچ آنسو محبت حسین دے نے، میری اکھاں دے وچ آنسو علی اکبر دے نے۔ میرا ہم شکل علی اکبر اج کربلا دی خریت وچ لیٹیا ہویا ہے، میرے سیرے تے میرے جناب ایمان سینے تے کھیڈن والا حسین اج کربلا دی ریت تے لیٹیا ہویا ہے۔ اے ام سلمہ، میریاں زلفاں نال کھیڈن والا حسین اج یزیدیاں نے اون دے چوپر اون دے جسم پر گھوڑے دوڑا دیتے نے، اج لاشاں نو رون دیتا گیا وے، او گرد و غبار میرے اوپر موجود ہے۔ توجہ فرمانا، ام سلمہ فرما دیا نے، نہیں سلمہ میں اس تو رو رہی ہاں، اج حسین شہید ہو گئے نے تے حسین دی شہادت تے میں ہی نہیں میرے نبی بھی آنسو بہا رہے نے۔ توجہ فرمانا مسلمان سائیو، میرے نبی دے غم دا کی عالم ہوئے گا، میرے نبی دی قلبی تکلیف دا کی عالم ہوئے گا، میرے نبی دی عزیت دا کی عالم ہوئے گا، اور رحمت للعالمین۔ ویکھو میرے نبی دی ذرا شفقت نو ویکھو کہ جدوں جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر دے اندر قیدی آ گئے تے میرے نبی نے فرمایا قیدیاں نو بند دیتا جائے۔ ساریاں قیدیاں نو صحابہ کرام نے ہاتھ پیر گھٹ کے جویں قیدیاں دے بننے جاندے نے انج بن دیتے گئے۔ انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دے چاچا حضرت عباس بھی موجود نے۔ سمجھنا میرے نبی دی آل دیو غلاموں، حسین پاک دا درد رکھن والے مسلمانوں، انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دے چچا حضرت عباس بھی موجود نے۔ عمر بھی بابا ہے، ہاتھ بھی گھٹ کے بننے ہوئے نے، رات دا ٹائم ہو گیا تے حضرت عباس کرا رہے نے، آہ آہ دیاں آوازاں نکل رہی نے، تھک جاندا ہے بندہ جی ہاتھ پیر بننے ہون، او آواز میرے نبی دیاں کناں تے پئی ہے۔ میرے نبی نے سیان لیا یہ آواز تے میرے چچا عباس دی ہے، یہ آواز تے میرے چچا عباس دی ہے۔ ساری رات میرے نبی کریم علیہ السلام کدی ادھر کروٹ بدل ہے، کدی ادھر کروٹ بدل ہے، ساری رات میرے نبی سو نہیں سکے۔ صبح ہی صحابہ نو بلا لیا، اے میرے غلاموں جاؤ جا کے عباس دے ہاتھ کھول دے، وہ ان دی تکلیف دی وجہ تو میں ساری رات سو نہیں سکیا۔ توجہ رکھنی ہے، جنہیں چاچے دے ہاتھ بننے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، اس نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے دی جدوں قربانی ویکھی ہوئے گی، ادوں کتنی تکلیف پہنچی ہوئے گی، ادوں کتنا دکھ پہنچیا ہوئے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، لیکن انہوں نے کفر دی حالت دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلا نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ کیتا سی، اسلام قبول نہیں کیتا۔ غزوہ احد دے اندر حضرت وحشی اس وقت کافر نے، انہوں نے نیزہ ماریا، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہو گئے، عرض کردے نے سونیا میرا گناہ بڑا بڑا ہے، میں تواڈے چاچے نو شہید کیتا ہے، چاچا بھی ہو جڑا امیر حمزہ ہے، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہے، سنیا جڑا تواڈے نال بڑا پیار کردے سن، جنہاں دے نال تانوں بھی بڑا پیار ہے، میں تواڈے اس چاچے نو شہید کیتا سی، پر سنیا ہن میں مسلمان ہونا چاہنا وا، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ فرمایا معاف بھی ہو جائے گا،
معاف بھی ہو جائے گا، اسلام بھی قبول کر لے، پر میرے سامنے نہ بیٹھیا کری، سامنے بوے گا مینوں اپنے چاچے دی یاد آ جایا کرے گی، اگے پیچھے ہو کے بیٹھیا کری۔ میرے بھائیوں، جنہاں نوں چچے دا قاتل برداشت نہیں، سوچو اس نبی کریم علیہ السلام تے کی گزری ہوئے گی جدو علی اصغر دے گلے دی اندر تیر لگایا ہوئے گا۔ اس میرے کریم آقا علیہ السلام دے قلب اطہر دی کیفیت کی ہوئی ہوئے گی جدو جناب من سید زادیاں دیاں لاشیاں دی اوپر اونٹ دوڑا دیتے ہونگے، بے حرمتی کیتی گئی ہوئے گی، لاشاں نو گرد و غبار دے اندر بھر دیتا گیا ہوئے گا۔ ادو میرے نبی دی قلبی کیفیت دا کی عالم ہوئے گا جدو سید زادیاں نو میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں پاک شہزادیاں نو اونٹاں دیاں پیٹھاں دی اوپر بہا کے لے جایا گیا ہوئے گا۔ ادو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیفیت دا کی عالم ہوئے گا، بلکہ حقیقت میں خدا دی قسمیں جدوں دی دنیا بنیے نا، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک ایسا حادثہ ہویا ہی نہیں ہے جیسا حادثہ میدان کربلا بھی اندر ہویا ہے۔ ایڈا امتحان کسی نے دیتا ہی نہیں ہے جیڈا امتحان میرے لجپال حسین نے دیتا ہے۔ نانے نے ناز بھی بڑے اٹھائے نے، پر نواسے نے قربانیاں بھی بڑیاں دیتیاں نے۔ نانے نے زلفاں نال کھجایا بھی بڑا سی، پر نواسے نے قربانیاں بھی دے کے حق ادا کیتا ہے۔ نانے نے موجاں بڑیاں کرائیاں سن تے ناناسے نے عرض کیتی ہے نانا جان پرورش تساں کیتی ہے، میں بھی اپنا حق ادا کر دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں بھی اپنا حق ادا کر دیاں گا۔ میرے بھائیو، جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا، شہادتاں جدو سارے دیاں ہو گئیاں، عمر بن سعد نے حکم دیتا کہ امام حسین اور آپ دے جڑے ساتھی نے پسماندگان جڑے نے انہوں نے قیدی بنا لیا جائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک سید زادیاں کنیزاں اس بے ایمان نے کیا کہ انہوں نے قیدی بنا لو۔ کربلا دے قریب قبیلہ آباد سی، عمر بن سعد نے اپنے فوجیاں نو انہاں نو بھیجیا کہ انہاں نو بلا کے لے کے آؤ تے زبردستی انہاں دے کولوں تدفین کروا دیتی جائے۔ انہاں قبیلے والیاں نو کہہ دیتا کہ انہاں ساریاں دی تدفین تساں کرنی ہے۔ زبردستی انہاں نے جناب من تدفین انہاں دی حوالے کر دیتی تے شمر بے ایمان کاغذ تے قلم لے کے تے میرے امام زین العابدین دے کو لایا، آکے کہنے لگا اے زین العابدین ایسے لکھ دے کہ میرا باپ حسین نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا باپ حسین باغی سی، انہیں یزید دی حکومت نو نہیں منیا تے یزید نے قتل کرا چھڑیا ہے، اس کاغذ اتے میں نو لکھ کے دے چھڑ۔ آپ نے فرمایا شمر خبردار، تو کی سمجھا ہے کہ میں بیماراں تے مریض ہاں، جی میں آکھاں گاؤں میں کر چھڑے گا۔ فرمایا یاد رکھی بھاویں میں بیماراں پر پتر تے حسین دیانا، بھاویں میں بیماراں پر پتر تے میں حسین دیانا، میرے ہاں رگاں دے اندر خون شیر خدا دا ہے، میں بیمار بھی تیرے رنگیانوں کافیاں، چلا جا تو میرے کولوں، میں تحریر بالکل نہیں لکھاں گا۔ اکھاں لگا تینوں لکھنا پوے گا۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا نا تیرے کلو جو ہندیوں کر لیں، زین العابدین ایک قدیمی تحریر نہیں لکھے گا۔ شمر بے ایمان ایک گل سن کے غصے چاہ گیا، بگڑ گیا، اپنی آئی تے آ گیا، کہنے لگا زین العابدین نو ہاتھ کڑی لگا دیتی جائے۔ زین العابدین نو ہاں حقیقت نو سمجھنا ہے، میں تھانوں روین دی کوشش نہیں کرنی، پر کریے کہ یہ انکی میں ہو سکتا ہے کہ حسین دا ذکر ہوئے تے منن والے دی اکھ وچ آنسو نہ آوے، یہ تے نہیں نہ ہو سکتا۔ میرے لجپال آقا دا ذکر ہی ایسا ہے جدوں کریے تے اکھاں وچ آنسو آئی جاندے نے۔
لیکن میں حقائق بیان کرنے دی کوشش کرنا گاوا. شمر نے کیا کہ زین العابدین دیا ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لگا دیو, پیراں دے اندر بیڑیاں لگا دیو. بیڑیاں لگا دیتیاں گئیاں, ہاتھ کڑیاں لگا دیتیاں گئیاں. یہ تو اے معلوم ہویا اے سنگلیاں لگانا تے بیڑیاں لگانا تے ہاتھ کڑیاں لگانا اے حسینیاں دا کام نہیں, یزیدیاں دا کام نہیں. اس مسئلے نو ذہن وچ بٹھا لو. دوجیاں دی ویکھیا ویکھی تسی وی وگ جاندے ہو. اوے دھیان تاں کیتا کرو میرے امام نال سلوک کنے کیتا ہے. میرے امام زین العابدین نے سنگلیاں خود نہیں پائیاں, یزیدیاں نے پوائیاں نے. بیڑیاں خود نہیں پائیاں, یزیدیاں نے پوائیاں نے. تے انج کرنا یزیدیاں دا کم نہیں, حسینیاں دا کم نہیں, یزیدیاں دا کم ہے. قیدی بنانا یزیدیاں دا کم ہے. حسین والے قیدی چھڑاندے نے, قیدی بنایا نہیں. جدوں قیدی بنا لیا گیا 40 اٹھاں دی قطار. کنے اٹھ نے 40 اٹھاں دی قطار. شمر بے ایمان نے غصہ سی انہوں امام زین العابدین تے, بیڑیاں بھی لائیاں نے, ہاتھ کڑیاں بھی لائیاں نے. 40 اٹھاں دی قطار ہے. میرے امام زین العابدین نو پھڑا دی تھی. پاک بیبیاں اٹھاں تے سوار نے. اکھن لگا لے زین العابدین لے کے چل, اس قافلے دی اٹھاں دے اگے چلنا تو ہے. اور میرے بھائیوں ذرا توجہ فرمانا. نوجوانوں میرے امام حسین دا صاحبزادہ ہے, طبیعت خراب ہے, بخار ہے, کنیاں دنوں تو بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, بیماری نال نہیں ڈال بھی نے. جن دے سامنے بھائی ذبح ہو گئے نے, جن دے سامنے باپ ذبح ہو گیا ہے, اس پتر دے صبر دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس زین العابدین دے دل تے کی بیتری ہوئے گی انہوں لفظاں دے اندر بیان نہیں کیتا جا سکتا. لیکن وہ پھر بے ایمان کہنے لگا زین العابدین چل اس نوں ساری لائنوں پھڑ کے اٹھاں دے اگے اگے ٹر کے جانا ہے. میری امام زین العابدین نے اٹھاں دی مہار پھڑ لئی ہے تے چل پے نے. ادو قدم لرز دے نے, قدم کم دے نے. ادو امام علی مقام دا سر انور نیزے دے ہوتے ہیں. شمر بے ایمان نے وہ نیزہ بھی امام زین العابدین نو پکڑا دیتا. آکھن لگا زین العابدین اپنے باپ دا سر بھی پکڑ لے, ان بھی بلند رکھنا ہی تے اٹھاں دی قطار بھی پکڑ کے چلدا چاہ. میرے امام زین العابدین نے اس طرح نیزہ پھڑیا ہے. نیزے دے اتے میرے امام علی مقام دا سارے سیدہ زینب اونٹ دے اوپر سوار نے, اونٹ دے اوپر سوار نے. تے امام زین العابدین بیماری دی حالت مشکل نال قدم اٹھا رہے ہیں. سیدہ زینب بولیاں نے فرمایا میرا پتر زین العابدین سنبھل کے قدم رکھی, اتھوں اگے ساڈا امتحان شروع ہونا ہے. میرا ویر حسین مدینیوں ایتھے لے آیا ہی, ہن ایتھوں مدینے تو لے جانا ہے. اے میرا پتر قابو ہو کے رہنا ہے. عرض کردے نے پھپھو جان کی کرا, اتوں میں ناتے ابا جان دا سار موجود ہے, تھلوں میں ناتے بھائیاں دیاں لاشاں موجود نے. قدم رکھا تے کتھے رکھا, پیر رکھا تے کیڑی تھان تے رکھا. پر پھپھو جان گھبرانا نہیں, میں اپنے ابا جان دے حکم دی لاج رکھاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام زین العابدین چل رہے ہیں. سیدہ زینب نے فرمایا میرا بیٹا اے وقت دکھ سنان دا نہیں, تیرے نالوں بڑے دکھ میرے دل دے اندر نے. میرے سامنے میرے پتر بھی قربان ہوئے نے, میرے سامنے میرا ویر بھی قربان ہویا ہے. ایک نہیں میرے 4 ویر قربان ہوئے نہیں. پتر زین العابدین میرے سامنے میرا حسین قربان ہوئے, میرے سامنے میرا عباس قربان ہوئے, میرے سامنے میرا ابو بکر قربان ہوئے, میرے سامنے میرا عمر قربان ہوئے, میرے سامنے میرا عثمان قربان ہوئے. اے میرے ویر میری اکھاں دے سامنے قربان ہوئے نہیں. اے میرے پتر زین العابدین میں اپنے پتراں نالوں بھی بڑا پیار کر دی سا علی اکبر نال, او بھی میری اکھاں دے سامنے قربان ہویا ہے.
پتر زین العابدین یہ دکھ سنان دا وقت نہیں ہے، دکھاں دا پہاڑ میرے اندر موجود ہے، پر ثابت قدم رہ کے ڈولی نہ، پتر قابو ہو کے تکڑا ہو کے چلنا چل۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا اساں مدینے پہنچنا ہے، ہمت نہ یاری۔ امام زین العابدین عرض کر دینے پھپھو جان انہاں خبیثاں نے سانو کدوں کوئی مدینے جان دینا ہے، اے سانو مدینے نہیں پہنچن دین گے۔ سیدہ زینب نے فرمایا نہیں بیٹا زین العابدین نانا، جدوں میرا ویر حسین کربلا دے میدان جان لگا سی نا، اس لئے میں نو فرمایا سی میری امشیرہ زینب نانے دے روزے تے جا کے میرا سلام عرض کری، لہذا میں نو یقین ہے اسی مدینے ضرور جاواں دے، اسی مدینے ضرور جاواں گے۔ حوصلہ رکھ میرے امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا وقت ہوئے گا، کیسا گھڑیاں ہون گیاں جدوں امام حضرت علی المرتضی شیر خدا دا دور خلافت سی نا، کوفے دے اندر توجہ نال ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل نو سننا ہے۔ حضرت علی دا دور خلافت کوفہ شہر، اتھے ایک مرتبہ امام حضرت علی المرتضی آئے، آپ نے سیدہ زینب نو نال لے لیا، زینب پاک نو نال لے کے مولا علی نے فرمایا میری بیٹی زینب آئے کوفے دا مین بازار ہے، آئے کوفے دی فلانی گلی ہے، آئے کوفے دا دارالخلافہ ہے، ساریاں نشانیاں کوفے دیاں دسیاں نے، تے سیدہ زینب عرض کر دیاں نے ابو جان ایو جیاں گلاں تاں پیو پترانو سمجھیندے نے، تسی مینوں سمجھان لگ پئے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا میری بیٹی زینب ایک دن تینوں انہاں گلیاں میں آنا پونا ہے، ایک دن آوے گا تینوں انہاں بازاراں میں آنا پڑے گا، تینوں انہاں کوفے دیاں گلیاں دے وچوں لنگنا پڑے گا، اس واسطے میں تینوں پیانا میں انہاں نوں یاد کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا وقت ہوئے گا، کیسی گھڑی ہوئے گی۔ علی دی شہزادی ہے، کوئی عام دھی نہیں ہے، فاطمہ دی دی ہے، کوئی عام صاحبزادی نہیں، اودیاں رگاں دے اندر علی شیر خدا دا خون ہے، نبی دی نواسی ہے۔ فرمان لگیاں بیٹا زین العابدین میں نانے دے روزے تے جا کے سارا واقعہ عرض کران گی، نانا جان تہاڈی امت نے ساڈے نال سلوک کی کیتا ہے، کیویں میرے اونوں محمد گئے نے، کیویں میرے علی اکبر گئے نے، کیویں میرا حسین گیا ہے، میں ساری روئے داد جا کے اپنے نانا جان نو سناواں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو کیڑی بات عرض کراں کیڑی سناواں، شہزادہ کے نانے دا دین بچایا ہے، زینب دیاں سونیاں ویراں نے، نانے دا دین بچایا ہے، زینب دیاں سونیاں ویراں نے، ذرا دلوں پڑھو نانے دا دین بچایا ہے، زینب دیاں سونیاں ویراں نے، کربل وچ عشق نماز دیاں، کربل وچ عشق نماز دیاں، کر چھڑیاں حسین اخیراں نے، کربل وچ عشق نماز دیاں، کر چھڑیاں حسین اخیراں نے، اصغر دی پیاس بجھاون لئی جد سینے لایا مولا نے،
محبت نہ کہہ دو سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اصغر دی پیاس بجھاون لئی جد سینے لایا مولا نے، اگوں اس دی پیاس بجھائی، اگوں پیاس بجھائی اصغر دی حرمل دے خونی تیرانے، کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیراں نے، مل کے پڑھیے نانے دا دین بچا، نانے دا دین بچایا اے زینب دیاں سونیاں ویراں نے۔ اللہ ہن اگے پڑھنا میرے بس دی بات نہیں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تو میرے غور کرو تو میرے پیر بھی کمدے پے نے، میرے کو ہمت نہیں ہو رہی اگے میں گل نو بیان کراں۔ ایک بات سنا دینا میں پھر بات نو ختم کرنے آپ۔ اہل بیت اطہار دا قافلہ چلدا گیا، ایک جگہ تے جا کے رات ہو گئی، جدو رات ہوندی ہے نا تے قافلہ ٹھہر گیا، جدو میرے اہل بیت اطہار دا قافلہ ٹھہریا نا تے اہل بیت اس مقام تے انہاں نے اٹھاں وچوں پھر ایک اونٹ نو ذبح کیتا، ذبح کر کے تے سالن پکا کے تیار کر کے جدو کھان لگے نا تے وہ سارا خون بن چکیا سی تے کڑوا یزیدی لئین آئے آ کے امام زین العابدین نو کہنے لگے کہ زین العابدین جے اونٹ بیمار سی تے سانو پہلے دس چھڑنا سی، پہلے کیوں نہیں دسیا کہ اونٹ بیمار ہے، اسی انہوں ذبح ہی نہ کر دے۔ امام پاک نے فرمایا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی نہیں، آکھن لگے لائن دے وچوں جیڑا 5ویں نمبر تے سی نا اس اونٹ نو ذبح کیتا ہے۔ فرمایا ظالمو اس اونٹ تے سوار ہو کے میرا ویر علی اکبر آیا سی، اس اونٹ تے سوار ہو کے میرا ویر علی اکبر آیا سی، تے میرا رب کدے پسند کردا ہے سواری پاکاں دی ہووے تے خوراک پلیتاں دی بن جائے۔ میرا رب کدی بھی اس گل نو گوارا نہیں کردا کہ پاکاں دی سواری ہووے تے پلیتاں دی خوراک بن جائے، تسی جو مرضی کر لو یہ کھانا تانوں نصیب نہیں ہوندا۔ اتنے تک میرے بھائیو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ پہنچیا، اس تو اگے پھر سفر دی روانگی جڑی او انشاءاللہ تعالیٰ جے زندگی نے ساتھ دیتا تے اگلے جمعے عرض کران گے۔ اللہ پاک اپنے محبوب دا صدقہ سیدہ زہرا پاک دیاں بچیاں دا صدقہ توفیق عطا فرمائے۔